یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عزیز کتاب رشد و ہدایت میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، جب بھی تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو اپنے چہرے کو دھو لیا کرو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لیا کرو، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کر لیا کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لیا کرو۔ اس آیہ مجیدہ کے تناظر میں دیکھا جائے تو وضو کے 4 فرائض ہیں۔ ان 4 فرائض میں سے پہلا فرض ہے چہرے کا دھونا، اور اگر چہرے کی بات کی جائے تو طول میں چہرہ ہوتا ہے شروع پیشانی سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، یعنی یہاں تک عمومی بال شروع ہوتے ہیں، یہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک یہ طول میں یہ سارا حصہ جو ہے وہ چہرہ کہلاتا ہے۔ اور عرض کی بات کی جائے تو ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک یہ جتنا حصہ درمیان میں ہے یہ سارے کا سارا چہرے کے اندر آتا ہے۔ اور جب بھی وضو کیا جائے تو اچھی طرح چہرے کے اوپر پانی ڈالنا چاہیے، اور وضو کا معنی ہوتا ہے پانی بہانا، صرف اوپر تیل کی طرح پانی ملنا نہیں مراد ہوتا، بلکہ اس کے اوپر پانی بہانا جو ہے وہ وضو کہلاتا ہے۔ اور چہرہ جب بھی دھویا جائے، اگر چہرے کے اوپر داڑھی شریف ہے تو داڑھی اگر گھنی نہیں ہے تو جلد تک پانی پہنچانا فرض ہوتا ہے، اور اگر داڑھی گھنی ہے تو جہاں تک ممکن ہو سکے پانی پہنچائیں، اگر جلد تک نہیں بھی پہنچتا تو آپ کا وضو جو ہے وہ تام رہے گا۔ اسی طرح چہرہ دھوتے ہوئے اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی حصہ، یہ کن پٹی جو ہوتی ہے رخسار کے دائیں بائیں والی جگہ، یہ بھی خشک نہیں رہنی چاہیے۔ اسی طرح یہ بویں جو ہیں اس کا حصہ بھی خشک نہیں رہنا چاہیے۔ اسی طرح مونچھوں والا حصہ بھی خشک نہیں رہنا چاہیے۔ اگر نتنے ہیں پانی صحیح جا سکتا ہے تو یہاں تک بھی پانی پہنچانا چاہیے۔ اور اسی طرح وضو کے اندر یہ جو لب بند کیے جاتے ہیں، اس والا یہ جو بند کرنے کے بعد جو حصہ نظر آتا ہے، اس حصے میں بھی اچھی طرح پانی پہنچنا چاہیے۔ تو چہرے کا کوئی بھی حصہ وضو کے اندر خشک نہیں رہنا چاہیے، یہ پہلا فرض ہے وضو کا۔ اور دوسرا فرض ہے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا۔ ہاتھوں کی جب بات کی جائے تو شرعی ہاتھ جو ہے وہ کوہنیوں تک ہوتا ہے، یعنی دونوں ہاتھوں کا جو حصہ ہے کوہنیوں سمیت اچھی طرح اس کے اوپر پانی بہانا۔ اگر ہاتھ کے اوپر واچ وغیرہ پہنی ہے یا رنگ وغیرہ ہے تو اس کو اتار کر نیچے پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اسی طرح اگر مائیں بہنیں بیٹیاں یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں تو یاد رکھیں ان کے ہاتھوں کے اوپر جو نیل پالش ہوتی ہے اگر وہ لگی ہے نیل کے اوپر تو یاد رکھیں اس سے وضو تام نہیں ہوگا، اس کو اتاریں گی پھر وضو کریں گی تو وضو مکمل ہوگا، اور آگے جو بھی عبادت کریں گی وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگی۔ تو ان حصوں کے اوپر کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جو مانے وضو ہو، یعنی سر کا مسح کرنا۔ اب سر کا مسح جب کیا جاتا ہے وہ صرف ٹوپی کے اوپر ہاتھ لگا لینے سے، یا امامہ شریف پہن رکھا ہے امامہ کے اوپر ہاتھ لگا لینے سے، یہ دوپٹہ کے اوپر ہاتھ لگا لینے سے مسح جو ہے وہ کافی نہیں ہوگا، بلکہ دوپٹہ، امامہ شریف یا ٹوپی جو کچھ ہے اس کو اتار کر نیچے جو ہے وہ پانی لگانا یہ بھی ضروری ہے۔ ہاں اتنا باریک اگر دوپٹہ یا کوئی چیز آپ نے پہنی ہے کہ اوپر اگر آپ ہاتھوں کو تر کر کے لگاتے ہیں تو پانی نیچے تک چلا جاتا ہے تو پھر یہ مسح قابل قبول ہوگا، ادروائز آپ ٹوپی، دوپٹہ یا امامہ شریف اتار کر جو ہے وہ مسح کریں گے۔ اور چوتھا جو وضو کا فرض ہے وہ دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا ہے۔ اب ٹخنوں سمیت جب دھونا ہے تو اچھی طرح اس کے حصہ کے اوپر بھی پانی بہانا ہے۔ عمومی طور پر ہم یہ غلطی کرتے ہیں کہ جب وضو کرتے ہیں تو ہماری ایڑیاں خشک رہ جاتی ہیں، ہم اس پر زیادہ توجہ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وضو مکمل نہیں ہوتا۔ جب وضو مکمل نہیں ہوتا تو کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہوتی۔